بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیو، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں سلطان محمود غزنوی سے اکبر، شہنشاہ اکبر جلال الدین محمد اکبر، مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ، وہاں تک ہم تاریخ اسلام کو بیان کریں، اور آج اس کی 43 نمبر قسط ہے، اور ہم پہنچے ہیں شہاب الدین غوری، سلطان محمد شہاب الدین غوری، اور کل ہم بیان کر رہے تھے ازل الدین قید خانے سے رہا ہونے کے بعد غزنی کی طرف روانہ ہوا۔ مزید بدقسمتی کے راستے میں ڈاکوؤں کا ایک گروہ ملا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ازل الدین بڑا بلند اور بالا اور خوب طاقتور ہے، تو ڈاکو نے اس گروہ نے اسے زبردستی اپنے گروہ میں شامل کر لیا۔ ڈاکوؤں اور ازل الدین کی بدقسمتی کے غزنیوں نے کہ سلطان ابراہیم غزنوی ڈاکوؤں کے اس گروہ کی تلاش میں تھا، کیونکہ وہ ان کی آئے دن کی ڈاکہ زنی سے بہت تنگ تھا۔ جس رات غزل الدین کو ڈاکو نے اپنے گروہ میں شامل کیا، اسی رات ابراہیم غزنوی نے لشکری ڈاکوؤں پر حملہ آور ہوئے اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اب ازل الدین بیچارہ ایک قید سے چھوٹ کر دوسری قید میں پڑ گیا۔ لشکریوں نے ان ڈاکوں کو ازل الدین کے ساتھ سلطان ابراہیم کے سامنے پیش کیا، اور سلطان نے ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم سنا دیا۔ سلطان کے حکم کے بعد سارے ڈاکوں کو ازل الدین سمیت ایک قطار میں کھڑا کر دیا گیا، اور جلاد بارے بارے ان کا سر تن سے جدا کرنے لگا۔ جب ازل الدین کی باری آئی اور جلاد نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی، تو ازل الدین نے ایک لمبا اور ٹھنڈا سانس لیا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے خدا، مجھے معلوم ہے کہ تو غلطی پر نہیں ہوتا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ تیری ذات ہر قسم کے ظلم اور جبر سے پاک ہے۔ مجھے قطعاً یہ علم نہیں ہے کہ میں بے گناہ کس لیے مارا جا رہا ہوں۔ اس جلاد نے جب ازل الدین کی یہ باتیں سنی تو تنزیہ سے انداز میں ازل الدین کو مخاطب کر کہنے لگا، اے مکار انسان، جب کہ موت تیرے سر پر آ گئی، تو اپنے خدا کے سامنے بے گناہوں کی طرف فریاد کرتا ہے، حالانکہ تجھ سے زیادہ کوئی ظالم نہیں ہوگا۔ ایک عرصہ تک تو خدا کے بندوں پر ظلم اور ستم ڈھاتا رہا ہے، اور اپنے سلطان کی اطاعت سے سرکشی کرتا رہا ہے۔ کیا اس قدر بدکرداریوں کے باوجود بھی تو اپنے آپ کو بے گناہ سمجھتا ہے؟ اس جلاد کے ان الفاظ کے جواب میں ازل الدین نے اپنی تمام داستان جلاد سے کہہ دی، اور اسے یقین دلایا کہ خدا گواہ ہے، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ جلاد کو ازل الدین کی یہ داستان سن کر اس پر رحم سا آ گیا، اور اسے قتل نہیں کیا، اور دوسرے ڈاکوؤں کو قتل کرنے کے بعد جلاد نے اپنے ایک جاننے والے امیر کی معرفت ازل الدین کے حالات سلطان ابراہیم غزنوی تک پہنچا دیے۔ سلطان نے ازل الدین کو اپنے پاس بلایا اور خود اس سے پورے حالات سنے، اور اس کے حالات سن کر سلطان ابراہیم غزنوی نے کو ازل الدین پر رحم آ گیا، اور ازرائے غریب پروری اسے اپنے مقربان سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضیل خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، دم لیا، اس کے بعد اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر کہنے لگا، تو سب آگے یوں ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے کے اندر اس ازل الدین نے سلطان ابراہیم غزنوی کی مزاج میں بڑا دخل پیدا کر دیا۔ سلطان اسے پسند کرنے لگا، اور اس کی عادات اور اس کا کردار بھی سلطان کو پسند آیا۔ لہذا سلطان نے ازل الدین کو پہلے امیر حاجب مقرر کیا، اور پھر اپنی ایک عزیز بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دی۔ اس شادی کے بعد ازل الدین کا وقار روز بروز بڑھتا ہی چلا گیا، اور وہ ترقی کے مراحل بڑی تیزی سے طے کرنے لگا۔ جب سلطان ابراہیم غزنوی نے وفات پائی اور اس کے بعد اس کا بیٹا مسعود بن ابراہیم تخت نشین ہوا، تو اس کا زمانہ ازل الدین کے لیے اور زیادہ مبارک اور محفوظ ثابت ہوا، اس لیے کہ مسعود بن ابراہیم غزنوی نے ازل الدین کو غور کا حاکم مقرر کر دیا تھا۔ سلطان ابراہیم غزنوی کی بیٹی سے ازل الدین کے 7 بیٹے پیدا ہوئے، جن کے نام فخر الدین، مسعود، قطب الدین، شجاع الدین، ناصر الدین، سیف الدین، بہاؤالدین اور علاء الدین تھے۔ ازل الدین عمر بھر غزنوی سلطان کا متی اور فرمانبردار رہا۔ ازل الدین کے انتقال کے بعد اس کے 7 بیٹے جو ہفت
اختر کے لقب سے مشہور تھے۔ دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ پہلا گروہ بامیان کی طرف چلا گیا، دوسرا غزنوی میں رہا۔ اس دوسرے گروہ کا پہلا حکمران قطب الدین تھا، جو تاریخ میں ملک الجبال کے نام سے مشہور ہوا ہے۔ اسی غوری امیر قطب الدین نے ایک شہر فروز کو تعمیر کروایا اور اسے مستحکم اور مضبوط بنانے کے لیے اپنا دارالسلطنت قرار دیا، اور دارالسلطنت کے دونوں طرف دو کوس تک اس نے کھلے میدانوں کو شکارگاہ بنا دیا تھا۔ اس شکارگاہ میں قطب الدین نے جا بجا قلعے بنائے اور تمام جنگی ساز و سامان جمع کر کے غزنوی پر حملہ آور ہو کر اسے اپنے علاقوں میں شامل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن قطب الدین کی بدبختی کے ان ارادوں کی خبر غزنوی کے سلطان کو بھی ہو گئی، لہذا اس نے قطب الدین کو کسی بہانے سے غزنی میں بلا کر ایک قلعے میں قید کر دیا، اور اسی قید کے زمانے میں ہی قطب الدین کو زہر دے کر ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح قطب الدین کی ہلاکت غزنوی اور غوری دونوں خاندانوں میں دشمنی کی وجہ بن گئی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ عز الدین کے بیٹوں اور مرنے والے قطب الدین کے بھائیوں میں سے سیف الدین پہلا شخص تھا جس نے اپنے لیے سلطان کا لقب اختیار کیا تھا۔ جس زمانے میں بہانے سے قطب الدین کو بلا کر غزنوی میں اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، یہ سیف الدین بھی ان دنوں غزنی ہی میں اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ جب قطب الدین ہلاک ہو گیا تو سیف الدین بھاگ کر غور چلا گیا تھا اور اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر جمع کر کے غزنی پر حملہ آور ہوا۔ ان دنوں غزنی کا بادشاہ بہرام شاہ تھا۔ اس نے مقابلہ کیا لیکن شکست کھائی۔ اس طرح سیف الدین نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور بہرام شاہ جان بچا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ دوسری طرف غزنی کے لوگوں کی ہمدردیاں مکمل طور پر سیف الدین کی بجائے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ کے ساتھ تھی۔ جب سردی کا موسم آیا اور چاروں طرف برف باری کی وجہ سے راستے مسدود ہو گئے، تب غزنی کے لوگوں نے غزنی کے سابق حکمران بہرام شاہ سے رابطہ کیا اور اسے یقین دلایا کہ اگر وہ غزنی پر حملہ آور ہو تو اہل غزنی سیف الدین کی بجائے اس کا ساتھ دیں گے۔ اہل غزنی کے اس پیغام پر بہرام بڑا خوش ہوا۔ وہ پہلے ہی سیف الدین سے انتقام لینے سے متعلق سوچ ہی رہا تھا اور اس کے لیے اس نے ایک معقول لشکر بھی جمع کر لیا تھا۔ آخر بہرام شاہ حرکت میں آیا، غزنی پر حملہ آور ہوا، سیف الدین کو شکست دی، جس کے نتیجے میں سیف الدین اور اس کا وزیر مجد الدین مارے گئے۔ بہرام شاہ ایک بار پھر غزنی کا حکمران بن گیا۔ اب سیف الدین کے دوسرے بھائی بہاؤالدین نے بہرام شاہ سے سیف الدین کا انتقام لینے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے زور اور شور سے بہرام شاہ پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع کی۔ اس بہاؤالدین کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام غیاث الدین غوری اور دوسرے کا نام شہاب الدین غوری تھا۔ خبر اس کے کہ بہاؤالدین غزنی پر حملہ آور ہو کر اپنے دونوں مرنے والے بھائیوں کا انتقام لیتا کہ اس کی بدقسمتی کہ اس کے ایک زہریلا پھوڑا نکلا ہے اور اس کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا۔ بہاؤالدین کے انتقال کے بعد اس کا ایک اور بھائی علاؤالدین اٹھا۔ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور غزنی پر حملہ آور ہوا۔ اس نے غزنی پر قبضہ کر لیا اور سلطان محمود غزنوی اور ابراہیم غزنوی کے سوا باقی تمام آل سبتگین کی قبریں کھدوائیں اور ان کی ہڈیوں کو نظر آتش کیا۔ اس ظلم اور بربریت کی وجہ سے اسے علاؤالدین جہاں سوز کے نام سے پکارا جانے لگا۔ غزنی کو فتح کرنے کے بعد علاؤالدین واپس غورستان چلا گیا تھا۔ غورستان پہنچ کر اس نے اپنے دونوں بھتیجوں یعنی غیاث الدین اور شہاب الدین غوری کو ایک علاقے کی حکومت عطا کر دی اور یہ دونوں بڑے ہی باہمت اور سخی طبیعت کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ان کے زیر حکومت علاقے کی آمدنی ان کے مصارف سے کہیں کم تھی، لیکن پھر بھی کرب و زوار کے لوگ ان کی سخاوت کا شعرہ سن کر ان کے شہر کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ بھائی اپنے سخاوت اور ہر دل عزیز کی بنا پر چاروں طرف مشہور ہو گئے۔ حاسدوں نے جب یہ عالم دیکھا تو انہوں نے غیاث الدین اور شہاب الدین کی شور سے جل کر علاؤالدین کے کان بھرے اور اسے ان دونوں سے بدظن کر دیا۔ چنانچہ علاؤالدین نے ان دونوں بے گناہ بھائیوں کو جرجستان کے قلعے میں قید کر دیا۔ اس کے بعد علاؤالدین جہاں سوزی کی بھی بدبختی کی ابتدا ہوئی اور اس نے سلجوقی سلطان سنجر سے ٹکرانے کا عزم کر لیا۔
پہلے وہ سلطان سنجر کا فرماندار تھا، اس لیے اس نے اس کی فرما برداری سے انکار کر دیا، بلکہ بلخ اور ہرات جو سلطان سنجر کی حکومت میں تھے ان پر حملہ آور ہوا اور حملہ آور ہو کر زبردستی اس پر قبضہ کر لیا۔ سلجوقی سلطان سنجر کو جب علاؤ الدین جہاں سوزی کی بدعنوانیوں اور زیادتیوں کی خبر ہوئی تو اس نے اس کے خلاف لشکر کشی کی اور علاؤ الدین جہاں سوزی اور سلطان سنجر کے درمیان جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجہ میں سلطان سنجر نے علاؤ الدین جہاں سوزی کو گرفتار کر لیا اور ایک عرصہ تک اسے بے بدس پا کر آخر سلطان سنجر کو علاؤ الدین پر رحم آ گیا اور ایک بار پھر اس نے علاؤ الدین جہاں سوزی کو غورستان کا حکم بنا دیا۔ اس کے چند سال بعد ہی علاؤ الدین انتقال کر گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان پھر رکا، دم لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھا رہا تھا۔ تو صاحب وہ آگے یوں ہوا کہ علاؤ الدین جہاں سوزی کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا سیف الدین غوریوں کا سلطان بنا۔ اس نے اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں غیاث الدین اور شہاب الدین کو جو اس وقت جرجستان کے قلعے میں قید تھے رہا کر دیا۔ غیاث الدین تو فیروز کوہ میں سلطان سیف الدین کے پاس ٹھہر گیا، جبکہ شہاب الدین غوری اپنے چچا فخر الدین مسعود کے پاس بامیان چلا گیا۔ سیف الدین کی وفات کے بعد شہاب الدین غوری کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری غور کا بادشاہ بنا اور تخت نشین ہوا۔ جب یہ خبر بامیان پہنچی تو شہاب الدین غوری کے چچا فخر الدین مسعود نے شہاب الدین غوری سے کہا، تیرے بھائی نے تو ایک انتہائی ذبح کا کام کیا، انجام دیا ہے، تو کب کچھ کر کے دکھائے گا اور تو کب حرکت میں آئے گا یا ایسے ہی پڑا رہے گا اپنے چچا کے پاس؟ یہ الفاظ سن کر کہتے ہیں شہاب الدین غوری بامیان سے نکل کر فیروز کوہ کی جانب روانہ ہوا اور اپنے بڑے بھائی غیاث الدین کی خدمت میں حاضر ہوا، جس نے اسے لشکریوں کا سالار بنا دیا۔ 1 سال تک شہاب الدین غوری لشکروں کے سالار ہی کے منصب پر قائم رہا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ کے بعد جرجستان چلا گیا، لیکن جلد ہی اس کے بڑے بھائی غیاث الدین نے قاصد بھیج کر اسے واپس بلا لیا اور تگین آباد کے علاوہ کچھ دوسرے علاقوں کا اسے حاکم مقرر کر دیا۔ جو علاقے شہاب الدین غوری کے سپرد کیے گئے ان سب میں بڑا یہی تگین آباد ہی تھا۔ شہاب الدین تگین آباد کا حاکم بن گیا۔ تگین آباد کا حکمران بننے کے بعد شہاب الدین غوری نے انہی علاقوں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے غزنی کے ارد گرد کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی عملداری میں شامل کیا اور اس کے بعد اس نے غزنی پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان فتوحات کی وجہ سے شہاب الدین کا حوصلہ بڑھا، لہذا غزنی پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے گردیز کا رخ کیا اور اس میں بھی حملہ آور ہو کر اسے بھی اپنے سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد فضائل خان رکا، دوبارہ کہنے لگا، کمال کی بات یہ ہے کہ غیاث الدین اور شہاب الدین غوری دونوں بھائیوں میں کمال کا اتفاق اور پیار ہے۔ اب دونوں بھائی سلطان کی حیثیت سے مختلف علاقوں کے حاکم ہیں اور دونوں ایک دوسرے کی بڑی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے غوریوں کی داستان جو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تم دونوں تھکے ہوئے ہارے ہوئے، اب میرے خیال میں تمہیں آرام کرنا چاہیے۔ علی مردان اور غازی بیگ نے اس سے اتفاق کیا، پھر تینوں اپنے بستروں میں گھس گئے۔ اگلے روز علی مردان اور غازی بیگ نے وہاں سے کوچ کیا۔ فضائل خان نے تگین آباد جانے کے لیے ان کی رہنمائی کر دی تھی۔ دوسرے روز جہاں تک شہاب الدین غوری کی مرکزی شہر تگین آباد کا تعلق ہے تو یہ بڑا پرانا شہر تھا۔ قندھار کے آس پاس بست شہر کے مشرق کی جانب یعنی قندھار کے جنوب مشرق میں ایک علاقے کا نام رخج ہوا کرتا تھا۔ مشہور انگریزی مورخ لی سٹرینج لکھتا ہے کہ قدیم دور میں رخج کا یہ علاقہ بڑا شاداب اور سبز اور پیداوار میں معروف تھا۔ وہاں بھیڑیں پالی جاتی تھی اور اونٹ کثیر تعداد میں برآمد ہوتی تھی، اس وجہ سے اس کا علاقہ خزانہ بھرپور رہتا تھا۔ عرب اس علاقے کے مرکزی شہر کو بنجوے کے نام سے پکارتے تھے، لیکن مقامی طور پر اس کا نام بنج وائے تھا، یعنی 5 ندیوں کی سرزمین۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں،
यहीं पे आज हम रुकते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला अगली किस्त नंबर 44 में हम यहीं से शुरू करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।